ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو براہ راست اسلام فیصل آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تاخیر ہوئی ہے تو اس کا کچھ باعث تاخیر بھی ہوئی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب 2013 میں آپ کی مدد سے پاکستان مسلم لیگ نون نے میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کی زیر سرپرستی پنجاب اور مرکز میں حکومت بنائی تو یہ دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ان مسائل کے اوپر قابو پا لیا گیا تو پھر پاکستان کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس وقت حال یہ تھا کہ 20 گھنٹے کی صرف لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد سوات تک نہیں پہنچے تھے، کوئی بزنس مین یہاں پہ آنے کو تیار نہیں، لوگ دبئی میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہیں آ کے ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں، ہم کراچی فیصل آباد یا لاہور آنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ کیا اگلے 4 سالوں میں دہشت گردی کے اوپر قابو نہیں پایا گیا؟ دہشت گردی کے اوپر ایسا قابو پایا گیا، ایک فورس CTD بنائی گئی جسے بہترین ہتھیاروں سے، بہترین تنخواہ، بہترین ٹریننگ سے جو ہے وہ میدان میں اتارا گیا۔ انہوں نے صرف 2017 تک نہیں، آج تک پنجاب میں کمپیریٹیولی جو ہے بعد میں وہ توجہ تو نہیں رہی اس محکمے کے اوپر، لیکن پھر بھی پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردی کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کیا لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی؟ وہ کارخانے جس کے متعلق وہ کارخانے بنانے والے اور چائنا یہ کہتے تھے کہ جی یہ کارخانہ جو ہے یہ ہم اپنے ملک میں بھی لگائیں تو 5 سال میں لگتا ہے، اور آپ نے یہ 3 سال میں لگا لیا۔ یہ کیا کریڈٹ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو نہیں جاتا؟ وہ جنہیں انہوں نے پنجاب سپیڈ کا نام دیا، اور 4 سالوں میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ایسا ہوا کہ آج بھی جو بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے وہ آپ کی جتنی ضرورت ہے اس کے برابر نہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر کہیں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے کہ کچھ کارخانے ایسے ہیں جن کے اوپر بجلی مہنگی بنتی ہے، تو وہ پھر سرکلر ڈیٹ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ان کو بند کیا جاتا ہے، یا گیس کی فراہمی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تو وہ کارخانے جو ہے وہ پھر بند ہوتے ہیں، ورنہ کیپیسٹی جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اور یہ پچھلی حکومت بھی تانا دیتی رہی ہے کہ جی انہوں نے تو اتنے کارخانے لگا دیے کہ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن بجلی کی پیداوار اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ آگے سے آگے جو ہے وہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو پھر کیا ضرورت تھی کہ جب 4 سال میں وہ ملک جس کے متعلق 2013 میں پوری دنیا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ ملک دہشت گردی کی نظر ہو رہا ہے، یہ ملک لوڈ شیڈنگ کی نظر ہو رہا ہے، جب ان تینوں چیزوں سے نکل آیا اور اس کی شرح نمو جو ہے وہ 6.2% ہو گئی۔ اگر 7% کے اوپر ملک جو ہے وہ ترقی کرے تو نہ اس میں کوئی بے روزگار ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بھوک سے مرتا ہے، اور لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہیں۔ تو پھر اس پروجیکٹ کو جس کو 2018 میں لایا گیا، بھلا اس کی پھر ضرورت کیا تھی؟ وہ نفرت کی سیاست جسے 2014 میں شروع کیا گیا دھرنے سے، یہ آج بات ہو رہی ہے کہ جی یہ 9 مئی کو یہ سارا کچھ ہوا، اور بھئی یہ 9 مئی کو نہیں ہوا، یہ 2014 میں کیا اس وقت تھانوں پہ حملے کر کے عمران خان نے خود اپنے بندوں کو زبردستی نہیں چھڑوایا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو یادداشت میں بھی یہ محفوظ ہوگی۔ کیا اس وقت سر عام یہ نہیں کہا گیا افسروں کے نام لے کے IG SP فلاں فلاں میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا؟ تو یہ جب آپ ایک لیڈر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے، اس قسم کی تقریر کرتا ہے، تو وہ کیا میسج دیتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں کو کس طرف وہ لگاتا ہے؟ کیا اس وقت بجلی کے بل نہیں جلائے گئے؟
کیا یہ کہا نہیں گیا کہ بل ادا کرنے بند کر دیں؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ بینکنگ چینل سے پیسے نہ بھیجیں، آپ منی لانڈرنگ کے ذریعے سے پیسے بھیجیں، ہنڈی کے ذریعے سے پیسے بھیجیں؟ سول نافرمانی اگر یہ نہیں ہے تو اور پہ کیا سول نافرمانی ہوتی؟ ریاست کو گرانا جو ہے وہ یہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ وہی نفرت ہے جس نفرت کے اوپر تسلسل کے ساتھ کام کیا ہے۔ اپنے مخالفین کو گالیاں دینا، ہر کسی کو کہنا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، جھوٹے مقدمات بنانا، یعنی ایک ایسا ماحول بنایا گیا میاں نواز شریف کے خلاف، پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2018 تک جو ماحول بنایا گیا، اس کے بعد 3.5 پونے 4 سال حکومت رہی ہے اور بے پناہ اختیار رہا ہے۔ سارے ون پیج اس وقت جو ہے وہ 1 پیج تھا ہر طرف۔ تو پھر کیا ثابت کیا؟ میاں نواز شریف کو پھر نکالنا تو اس بات پہ پڑا کہ جی آپ کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے دبئی میں، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈائریکٹر شو کیا ہوا ہے۔ شاید وہ شو انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی ویزا وغیرہ میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں اس کی ایک تنخواہ بھی ہوتی ہے ڈائریکٹر کی، تو تنخواہ آپ نے لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے۔ تو جب آپ لے سکتے تھے، آپ نے لی نہیں ہے، تو آپ کو اپنے پیپرز میں دکھانی چاہیے تھی، آپ نے دکھائی نہیں ہے، لہذا آپ اپنی ساری زندگی کے لیے نااہل۔ یعنی اس قسم کا جو ہے وہ ایک حربہ جو ہے اپنایا گیا، میاں نواز شریف کو نااہل کیا گیا، انہیں حکومت سے نکالا گیا، انہیں پارٹی کی صدارت سے جو ہے وہ ہٹایا گیا، لوگوں کو پی ایم ایل این کے ٹکٹ زبردستی وڈرا کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، لوگوں کے خلاف مقدمات بنائے گئے، لوگوں کو زبردستی کہا گیا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ الیکشن نہ لڑیں، اور اس طرح کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کرنے کے بعد جو ہے یہ پھر ایک حکومت بنائی گئی، جو حکومت جو ہے وہ نفرت کی سیاست کی بنیاد کے اوپر برسر اقتدار آئی۔ انہیں برسر اقتدار آنے کے بعد چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ جی ٹھیک ہے، ہم اب اقتدار تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، لیکن اب ہم خدمت کریں گے، سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ایک بی ٹی ممبر اور ایک جو حلقے کا چیئرمین منتخب ہوتا ہے، وہ بھی منتخب ہونے کے بعد کہتا ہے کہ جی میں سب کو ساتھ لے کے چلوں۔ لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں اس ملک کی، اور بدبختی دیکھیں ان لوگوں کی جو بالآخر 9 مئی کو اپنے انجام کو پہنچے، کہ جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو میاں شہباز شریف صاحب نے غالباً وہ پہلی ان کی اسپیچ تھی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، ملک کے معاشی حالات جو ہے وہ درست نہیں، تو آپ جو ہے وہ ایک چارٹر آف اکانومی کریں، اس چیزوں کے متعلق ہم سب طے کر دیں، آپ ہوں، ہم ہوں، کوئی ہو، ان کے اوپر پوری قوم طے کر دے کہ جی یہ کام تو ہونے ہی ہونے، تو آپ چارٹر آف اکانومی کریں۔ اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب اٹھے، انہوں نے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد عمران خان صاحب اٹھ کے گالیاں دینی شروع کر دی، تم تو چور ہو، تم تو ڈاکو ہو، تم این آر او چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں آپ کے خلاف مقدمہ بناؤں، میں تو آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں تو آپ کے خلاف مقدمات بناؤں گا، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں۔ آپ اس کا تکبر اور اللہ کی بے آواز لاٹھی دیکھے، جو کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، اسے سب نے آج چھوڑ دیا۔ اب وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ کسی کا رابطہ ہی نہیں ہے، میں فون کرتا ہوں تو میرے ساتھ کوئی فون کے اوپر جو ہے وہ کسی سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تو یہ نفرت جو ہے یہاں سے شروع کی، 4.25 سالوں میں ملک کی اکانومی کا پٹھا بٹھایا۔ یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ، جس معاہدے کی وجہ سے نہ آپ تیل سستا کر سکتے ہیں، نہ آپ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ اس میں سبسڈی دے سکتے ہیں، نہ آپ گیس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ جو ہے یہ آپ کے بھی علم میں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں کی، یہ معاہدہ جو ہے یہ اسی حکومت نے کی، یہ سارا کچھ باقاعدہ لکھ کے دیا۔ اب آئی ایم ایف والے جو کہتے ہیں یہ سارا کچھ کریں،
اگر ان سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ معاہدہ انہوں نے غلط کیا، وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا نام کیا ہے، یہ حکومت پاکستان نے معاہدہ کیا، تو جو معاہدہ حکومت پاکستان نے کیا وہ حکومت پاکستان نے پورا کرنا، ہمیں اس بات سے کیا غرض کہ وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے یا میاں شہباز شریف۔ اور اس وجہ سے ملک جو ہے وہ آج بھی معاشی طور پر اور 3.5 پونے 4 سال میں چلیں، میں پورے ملک کی بات نہیں کرتا، فیصلہ آباد کی بات کرتا۔ اگر ہاسپٹلز کی بات کریں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ایف آئی سی ہاسپٹل بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، یہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ دل سے متعلقہ، کارڈیالوجی سے متعلقہ جو ہے وہ علاج معالجہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ایف آئی سی جو ہے وہ بنایا، غلام محمد آباد ہاسپٹل بنا، سمنا آباد ہاسپٹل بنا، حسین شہید ہاسپٹل پیپلز کالونی میں جو ہے وہ بنا۔ اگر میں روڈز کی بات کروں، موٹر ویز بنے، موٹر وے جو ہے یہ جو سرگودا روڈ سائڈ پہ ہے اور جو دوسری سائڈ پہ ہے ملتان موٹر وے، یہ کس کے دور میں بنے؟ یہ ہمارے دور میں بنے۔ ان سے تو اتنا نہیں ہو سکا کہ ملتان موٹر وے کے اوپر جو ریسٹ ایریاز ہوتے ہیں ان کو انتظام کر دیں، وہاں سے ہی لوگوں کو جو ہے وہ پیٹرول اور جو ہے وہ وہاں پہ ریسٹ ایریاز میں جو ہے وہ سہولت ملے، وہ بھی آ کے اب ہم نے کی، ورنہ 3.5 پونے 4 سال میں یہ نہیں کر سکتے۔ اگر چلڈرن ہاسپٹل، یہ کس دور میں بنا، فلائی اوورس، ایکسپریس وے، تو معاملہ یہ ہے کہ یہ 3.5 پونے 4 سال میں کوئی ایک بات بتا دیں، سوائے کہ ایف آئی سی میں جو ہمارے نام کی تختی لگی تو اسے اتار کے اپنے نام کی لگا دی۔ اس کے علاوہ یہ بتائیں کسی ہاسپٹل میں کوئی 2 کمرے بنائے ہوئے ہیں؟ یہ تمام مین روڈز جو ہیں جو فیصل آباد کو باہر سے جو ہے وہ ملاتی ہیں، ان میں سے بتا دیں کہ کوئی انہوں نے جو ہے وہ اس کی ریپیئر بھی کی پورے پونے 4 سالوں میں۔ اسی طرح سے جو منصوبے ہم نے ادھورے چھوڑے، یہ جو امی پور بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا ہے، یہ ہم نے شروع کیا اور اس نے اگلے 2 سال میں مکمل ہونا، یہ 2019 میں مکمل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہو سکا، آج تک نہیں ہو سکا، پونے 4 سال میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ یہ جو کارخانہ بازار کے باہر جو پارکنگ پلازا کے لیے جگہ چھوڑی تھی، یہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ یہ بنا، کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کام جو ہے وہ نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں ماسوائے نفرت پھیلانے کے، گالیاں دینے کے، ولگیرٹی کو فروغ دینے کے، کوئے توئے کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے علاوہ اور کیا کیا، اور نوجوانوں کے ذہنوں میں اس طرح کا زہر بھرا گیا، اس طرح کا برود بھرا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح کا اگریشن تھا ان نوجوانوں میں، جنہیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو یہ ریڈ لائن ہوگی۔ کسی ریاست میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مجھے ریاست نے گرفتار کیا تو جو ہے وہ ریڈ لائن ہوگی اور ہم ریاست کے اوپر چڑھ دوڑیں گے؟ تو بھئی عدالتیں کس لیے ہیں؟ اگر ریاست گرفتار کرتی ہے، غلط کرتی ہے، مقدمہ جھوٹا بناتی ہے تو آپ عدالت میں جائیں۔ یہ کہنا کہ میں ریاست کی ایسی تیسی پھیر دوں گا تو یہ تو پھر ریاست کے خلاف بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے، اور انہوں نے 9 مئی کو وہی کیا۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی، باقاعدہ لوگوں کو ٹرینڈ کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جب یہ چند 100 لوگ پورے ملک میں جا کے فوج کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں گے، چڑھ دوڑیں گے، تو اس کے بعد پھر پیچھے ہزاروں لاکھوں عوام کا جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ پہنچ جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ گر جائے گی اور ہم اس طرح سے جو ہے وہ قابض ہو جائیں گے۔ اور قابض ہونے کے بعد کرنا کیا تھا؟ وہی جو بطور وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ جی میرے پاس اگر اختیار ہو تو میں کم از کم 500 بندوں کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دوں۔ 5000 بندوں کو اگر ایک ہی دفعہ جو ہے وہ پھانسی دے دی جائے یا گولی مار دی جائے تو پورا ملک جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر چیز جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔
सऊदी अरब का कानून जो है वो बहुत अच्छा है, चाइना में भी जो है वो बहुत अच्छा कानून है, वो भी जो है वो फौरी ट्रायल करके जो है वो बंदे को जो है वो फांसी पे चढ़ा देते हैं। ये इरादा था कि बाद में जो है वो हम फिर ये करें, लेकिन अल्लाह ताला को मैं समझता हूं कि इस मुल्क के अवाम की जो है वो बेहतरी मकसूद थी। ये मुल्क जो है वो अल्लाह के कलमे के नाम पे बना। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के हसूल के लिए जब जद्दोजहद की कायदे आज़म के साथ, तो उन्होंने यही कहा कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो एक फितना, मैं ये कहता रहा हूं कि ये एक फितना है, नासूर है पाकिस्तान की सियासत में। आप मुझे बताएं कि आप यहाँ जो बैठे हैं ये मेरे हलके में हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौर में दहशत गर्दी और बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि फैसलाबाद के मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं।